السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اچھے کم اور برے زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خوشی ان کو نظر آ جائے تو اس خوشی کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہوں۔ اور یہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے۔ کہیں آپ جاب کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ان جیسے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کے باس تک آپ کی شکایات پہنچائیں گے۔ اور کہیں آپ کام کرتے ہیں، وہاں بھی کمپٹیشن میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ اس طرح انسان ان لوگوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ کس طرح ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ کس طرح ان حاسد لوگوں سے اور بغض رکھنے والے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ اور کس طرح ان کی زبان بند کی جائے؟ آج میں آپ کو قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی ایک آیت بتاتی ہوں جو کہ ایسے لوگوں کی زبان بندی کے لیے نہایت مجرب ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ آیت مبارکہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کا دشمن یا وہ حاسد شخص اگر نظروں کے سامنے ہے تو اس کو دم کریں، اور اگر نظروں کے سامنے نہیں تو اس کا تصور لا کر اس کی طرف دم کر دیں، آنکھیں بند کریں اور یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کی طرف پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ کا حاسد اپنی ہی آگ میں راکھ ہوتا رہے گا اور وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو جائے گا، بلکہ اسے اتنی توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کسی کو کچھ کہہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایسی زبان بندی کریں گے کہ وہ باوجود کوشش کے اپنی زبان نہیں کھول سکے گا۔ پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے اس طرح کی آیات نکالیے اور ان سے اپنے دشمنوں کی زبان بندی کیجیے۔ اللہ کے کلام میں بہت اثر ہے۔ عزیز ساتھیوں، کبھی بھی قرآن مجید کے کلام کو ہلکا مت لیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت طاقت رکھی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا نام بتائیے، کوئی ایسا ورد بتائیے جو کہ میں آپ کی تعریف میں پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سب کے لیے ہے، یا اللہ مجھے کوئی خاص عمل بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کیا تو اس لفظ کو ہلکا جانتا ہے؟ ایک طرف ترازو میں اگر لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور دوسری طرف تمام دنیا رکھ دی جائے تو یہ لفظ بھاری ہوگا۔ اس لیے کلام پاک کو ہلکا مت جانیے اور اپنے حاسدین اور دشمنوں کا مقابلہ کلام پاک سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔